السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قاتل اور مقتول کو دیکھ کر اللہ تعالی ہنستا ہے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا ہے، یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور پھر وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے، پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، لہذا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یعنی قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ یہ حدیث میری کتاب بکھرے موتی جلد 8 صفحہ 53 پر موجود ہے۔ اوپر کے سارے حوالے اس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ یعنی کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب جنت دے دے اور کیا وجہ سے جنت دے دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کس کو کیا نیکی کی توفیق دے دے، کب اسے جنت مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کیجئے، ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ خیر کو ہماری طرف متوجہ کر اور ہم کو خیر کی طرف متوجہ کر۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لیکن دھیان سے پڑھو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، روا روی سے نہیں۔ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ اتنا اونچا کلمہ ہے، اتنا اونچا ہے کہ پڑھتے ہی سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور پڑھتے ہی چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کو یہ کلمہ پسند ہے۔ اس لیے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنے ایمان کا بچانا بھی ضروری، ایمان کا پکانا بھی ضروری، اور ایمان کی حفاظت بھی ضروری، اور ایمان کو تازہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اے اللہ، جو بھی ہمارا سبق سن رہا ہے تو اس کی اور جو بھی آگے پہنچا رہا ہے ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو تو مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور اپنا خصوصی تعلق تو عطا فرما۔ اے اللہ، ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔